صابر صاحب ذرا اس سے آغاز کر لیں, کوئی خبر اور تجزیہ دیں اس پہ, یہ کیا ہوا اچانک چوہان صاحب, یہ کیا ہوا؟ نہیں, یہ اچانک نہیں ہوا. اچھا. یہ جب ہم گئے تھے انٹرویو کرنے گئے تھے پرائم منسٹر کا, جی جی جی, تو اس دن بھی یہ موضوع زیر بحث تھا. اچھا. اور ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحب کو واپس ٹیم میں لانے کے لیے تقریباً فیصلہ اس وقت ہو چکا تھا, لیکن صرف اس بات کا تعین کیا جا رہا تھا کہ ان کو مرکز میں کوئی ذمہ داری دی جائے یا پھر پنجاب میں دی جائے. تو میرا خیال ہے کہ چوہان صاحب کے ریئیکشن سے لگا کہ ان کو یہ خبر اچانک ہی ملی ہے, ایسا ہے؟ نہیں, کھلاڑی کو تو اچانک ہی ملتی ہوتی ہے, اور چونکہ یہ فیصلہ کپتان نے کرنا ہوتا ہے کہ کس کھلاڑی نے کب کھیلنا ہے اور کس پوزیشن میں کھیلنا ہے, اور کھیلنا بھی ہے یا پھر باہر بیٹھنا ہے. تو ابھی تک تو وہ کھیلیں گے, لیکن پوزیشن ان کی چینج کر دی گئی ہے. وجوہات کیا ہیں, کچھ علم ہے آپ کو؟ فردوس عاشق اعوان, نہیں, اس کی وجوہات میرا خیال ہے پنجاب میں یہ جو اس وقت خاص طور پہ تارڑ صاحب ہمارے پاس بیٹھے ہیں, جی جی, اور تارڑ صاحب اور ان کی قیادت نے جو اس وقت مسائل پیدا کیے ہیں, ان مسائل کا جواب دینے کے لیے ایک بہت ہی تیز رفتار بالر بیٹسمین چاہیے تھیں, اور وہ میرا خیال آ گئی ہیں. تو چوہان صاحب اس معیار پہ پورے نہیں اترتے تھے, وہ تو قافیے, ردیف, اور آج کے ان کے سنہری الفاظ ہیں کہ تم کرو تو کنونشن, ہم کرو تو ٹینشن, اور کرو تو رام لیلا, ہم کرو تو کرو, تو جملے سے جملہ جوڑ کے اور یہ اور وہ کیا کچھ نہیں اس معیار پہ پورا نہیں اتر رہے. دیکھیں نا, مریم نواز صاحبہ, مریم اورنگزیب صاحبہ, عظمہ بخاری صاحبہ, تو اس خواتین مقابلے کی جو بیٹسمین ہیں وہ میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ کو اسی لیے چنا گیا کہ وہ ذرا فرنٹ فٹ پہ کھیلتی ہیں, اور کوئی مکہ شکہ مارنا تو مکہ شکہ بھی مار سکتی ہیں. اللہ اکبر, یہ آپ سیاسی مکے کی بات کر رہے ہیں نا, جو تشدد سیاست تو نہیں ہونی چاہیے. ہاں, تو وہ نہیں, ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان جو ہیں وہ وسیع تجربہ رکھتی ہیں, پیپلز پارٹی کے مزاج کو بھی سمجھتی ہیں, مسلم لیگ نواز کو بھی سمجھتی ہیں, تو وہ سارے پوزیشنوں کو سمجھتی ہیں. اس لیے میرا خیال ہے کہ پنجاب میں اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کو وزارت اطلاعات میں کسی کے ساتھ نہیں لگایا گیا, بلکہ ان کو فل وزارت دی گئی ہے. صحیح ہے. فیاض چوہان صاحب کو ریپلیس کر دیا گیا, اور وہ مکمل طور پہ اپنی مرضی سے کھیلیں گی. میں سمجھنا چاہوں گا کہ چوہان صاحب ایسا کیا کمی چھوڑ رہے تھے مخالفین کو گرانے میں, تنقید کرنے میں, ایسا کیا نہیں کر رہے تھے جو آپا فردوس کر جائیں گی؟ آپا فردوس کے پاس تجربہ زیادہ ہے. میں بتا رہا ہوں نا کہ وہ پیپلز پارٹی کی بھی رمزوں سے واقف ہیں اور مسلم لیگ نواز سے بھی واقف ہیں. اچھا, تو اس لیے تجربے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ ان سے کہیں بہتر ہیں, اس سینس میں کہ وہ شوکت عزیز کابینہ میں بھی موجود تھیں. شوکت عزیز زرداری صاحب کے ساتھ بھی تھیں, زرداری صاحب کے ساتھ بھی انہوں نے بھرپور اننگز کھیلی. تو یہ ساری چیزیں ان کی خان صاحب کی کابینہ سے معزولی کا سبب کیا بنا تھا فردوس صاحبہ کی؟ ان کی معزولی کا سبب میرا خیال ہے یہی تھا کہ کیونکہ وزارت ایک تھی اور یہاں پہ لوگ زیادہ تھے, اور ان کا سٹیٹس جو تھا وہ ایک معاون خصوصی کا تھا, اور اس میں منسٹری ایز منسٹر ان کے پاس کوئی اختیار تھا نہیں. تو اندر خانے پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ جب ایک جگہ پہ کئی پلیئرز آ جائیں تو لیگ پولنگ بھی آ جاتی ہے. تو صابر صاحب جب فردوس صاحبہ ہٹائی گئیں تب ایک دم سے خبریں چلنا شروع ہوئی کہ جناب کرپشن کے الزامات تھے, باڈی گارڈ رکھے ہوئے تھے, اپنے کوٹے سے زیادہ سرکاری ملازمین کو بھرتی کیا, پی ٹی میں یہ کیا وہ کیا. اگر یہ ساری خبریں غلط تھیں تو اس وقت فوراً تردید آ جانی چاہیے تھی کہ بھائی صاحب ان کو ہٹانے کی یہ وجہ نہیں ہے, اور اگر وہ خبریں صحیح تھیں تو پھر اس کے ازالے کے بغیر دوبارہ کیسے لگا دی گئی؟ آج میری بات ہوئی ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ سے. اچھا, تو میں نے ان سے پوچھا تھا, میں نے کہا کہ وہ ساری چیزیں پھر آپ نے پوچھا نہیں کہ آپ کو یہ ذمہ داری دی جا رہی ہے, تو پھر وہ خبریں کیوں چلوائی گئیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے پوچھا, اور انہوں نے بتایا کہ جناب آفیشلی ایسی پی ایم آفس سے یا حکومت کی طرف سے نہ کوئی خبر ریلیز کی گئی, نہ ایسی کسی خبر کا حکومت یا وزیر اعظم آفس سے کوئی تعلق نہیں. ایسی کسی خبر کی تردید بھی نہیں کی گئی. وزیر اعظم کے حوالے سے خبریں چلتی رہیں کہ ان کو کرپشن کی فائلیں پہنچائی گئی ہیں فردوس صاحبہ کی, کوئی تردید نہیں آئی ایک سطر کی بھی. اس وقت تردید نہیں آئی, لیکن اس میں سچویشن میرا خیال ہے کہ یہی تھی کہ فوری طور پہ کوئی ریئیکشن نہ آئے, کیونکہ اس وقت فردوس عاشق اعوان صاحبہ کو اعظم خان صاحب نے بلایا تھا
اور کہا تھا کہ آپ ریزائن دے دیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ کون ہوتے ہیں ریزائن دینے والے, مجھ سے بات کریں پرائم منسٹر, میں ان کی ٹیم میں شامل ہوں, میں آپ کی ٹیم میں تو شامل نہیں ہوں. اس وقت یہ سچویشن تھی. تو شاید اس وقت ہو سکتا ہے کہ کوئی نیچے کسی نے پریشر ڈالنے کے لیے کوئی اس طرح کا کام کیا ہو. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ پھر ڈاکٹر فردوس عاشق صاحبہ سیالکوٹ سے آئی تھی پریس کانفرنس کرنے اسلام آباد, اور لیکن وہ پھر ایک خاص حد تک رہنے کے بعد پھر واپس چلی گئی تھی. پریس کانفرنس نہیں, معمولی سی پریس کانفرنس نہیں ہوئی تھی. ٹھیک ہے, انٹرسٹنگ. میں ذرا ٹھیک ہے